بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 0512805031۔ مشتاق منہاس صاحب، کافی عرصے سے خبریں ڈھونڈنے والا کام جو ہے وہ میں نے آؤٹ سورس آپ کو کر دیا ہوا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا ہے، میرا ایک لمبا تڑنگا تمہارے جیسا شیر جوان گبرو چڑا ہے۔ تو بھائی صاحب آج میں کیا کمپلیمنٹ سمجھوں؟ کیا یہ بڑا زبردست، یہ چڑا تو لوگ گجرا والے میں کھاتے ہیں، خاص مقصد یہ ایک آپ کو پتہ ہے کیپٹن چڑا بھی تھا، بہت بڑے معزز آدمی تھے۔ اچھا خیر، معاملہ سنجیدہ ہے اور آپ سنجیدہ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ میں نے آپ سے درخواست، اس خطاب سے میں کوئی خوش نہیں ہوا بر۔ چلے میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کے اس سے جذبات مشتعل ہوئے یا آپ کا دل ٹوٹا۔ میں نے ویسے نیک نیتی سے اور پیار سے سب کچھ کہا تھا اور شفقت سے کہا تھا۔ بہرحال میاں، بہت ڈھول ڈھمکا تھا، بڑی توقعات بنائی گئی تھیں کہ پتہ نہیں آج کیا سانپ نکالا جائے گا۔ قومی کو سلامتی کے حوالے سے فوکس کرنا تھا۔ آج ہماری وفاقی کابینہ نے سنا ہے بڑا لمبا چوڑا بحث و بحثہ ہو کے کو پالیسی بن گئی۔ اس کے بارے میں نے آپ سے التجا کی تھی کہ اپنی پروان بڑھیے اور بتائیے ہمیں کہ کیا ہوا وہاں پہ۔ نہیں، کچھ چیزیں تو دیکھیں، انہوں نے آج قومی سلامتی پالیسی کے بارے میں اس کی منظوری دی ہے اور وہ انہوں نے پبلک کیا، باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر کے، جس میں انہوں نے کل تفصیل یعنی قومی سلامتی جو کل قومی اسمبلی میں بتانی تھی وہ پریس ریلیز میں بتا دیں؟ نہیں، اس کی منظوری دی ہے۔ اس کی جو ہے نا چیز ہے، جو اس کے جو جن نکات کو وہ ٹچ کریں گے، اس میں اس کی ایک تھوڑا سا ایک اوور ویو سا دیا ہے کہ ہم اشارہ دیا ہے کہ بھائی جس میں اپنا طالبان کو غیر مشروط طور پر ہتھیار پھینکنے ہوں گے، جنگ بندی کا اعلان کرنا، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، ایک کمیٹی کا جو ہے کہ وہ جنرل قادر بلوچ صاحب کی جو ڈسپلیسمنٹ ہوں گے، یہ اس طرح کے پہلے مذاکرات پہ زور ہوگا اور اس کے بعد اگر نہ مانے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز نیکٹا جو بنا رہے تھے، پہلے آپ کو پتہ ہے رحمان ملک صاحب کے دور سے یہ کام چل رہا تھا کہ بھائی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو کہ پورے ملک میں ایک خاص ادارہ، اس میں ہوم لینڈ سیکورٹی کی طرز پر جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، ساری انٹیلیجنس وہاں ہے، وہاں پہ انٹیلیجنس گیدرنگ، کوآرڈینیشن چاروں صوبوں میں، وفاق میں تمام ایجنسیوں کو مربوط کر کے کسی ایک فوکسڈ کسی چیز کے اوپر لگا کے کہ بھائی کیسے کرنا ہے اور پورے ملک میں وہ کیسے کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ تھا کہ اس کو ہیڈ کون کرے گا۔ رحمان ملک صاحب کے دور میں وہ یہ تھا کہ وزیر داخلہ ہیڈ کا، پھر یہ بحث چل پڑی، وہ نہ کر سکے کہ ہاں بھائی یہ اگر وہ ہیڈ کریں گے 5 سالوں میں یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ پاکستان میں سیکورٹی۔ تو اب وزیر داخلہ صاحب نے پچھلے اجلاس میں جب یہ بیان کیا تھا، اس میں بھی کون سے موجودہ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے، انہوں نے پچھلے اجلاس میں بھی کہا تھا، اور پھر وہ ڈیفر اس لیے ہو گیا تھا کہ بھائی جو اراکین تھے کیبنٹ کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس پہ ان پٹ دیں گے۔ انہوں نے تیاری کر کے آج تقریباً کوئی 50-60% لوگوں نے اپنا ان پٹ دیا شکل، جی کہ بھائی کیسے ہونا چاہیے، صوبوں کو کیسے لے کر چلیں، انٹیلیجنس اداروں کو کیسے لے کر چلیں، وفاقی گورنمنٹ کا ایک سپروائزری رول کیسے ہو۔ مجھے صرف ایک بات بتانا، انہوں نے اپنا ان پٹ کیسے دیا؟ کیونکہ میں نے تمہاری طرح یعنی چڑے کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کی۔ اڑتے اڑتے جو بات میرے کانوں میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چودھری نثار علی خان کو جو ہے نا پہلے بھی ان کو نہیں، میں چوہدری صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں دیکھیں اچھا کیا جب کہوں گا ان کی طرف میں بعد میں رخ کروں گا۔ اچھا کیا مسئلہ آپ کو؟ فی الوقت یہ ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو ڈرافٹ تھا ہاں اس کی کاپی لوگوں میں پہلے بانٹی گئی، انہیں کہا آپ اسے جلدی سے پڑھ کے اپروو کر دیں، پھر کاپی واپس لے لی گئی کہ ساتھ نہ لے جائیں، یہ نہ ہو کہ تمہیں دے دیں اور تم مجھے دے دو۔ اور نہیں، لیکن لوگوں کو کیونکہ پچھلے اجلاس میں لوگوں نے وہ تو ڈرافٹ جو گورنمنٹ نے تیار کیا اس کے اوپر وہ پڑھ کے تو لوگ آلریڈی لوگ اپنے اتنی جلدی کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ نصرت صاحب آلریڈی پہلے ایک ڈرافٹ ایک یعنی اپنا تمہارا خیال ہے ان کو بتا دیے گئے تھے نا، یہ تو ایک باقاعدہ ڈرافٹ تو منسٹری کی طرف سے آیا نا، لیکن ان کو پہلے کہ بھائی ان چیزوں کے اوپر آپ نے تیاری کر کے آنا ہے، ان کو بتایا گیا تھا رابطہ کر کے، تو وہ ان کے سامنے ڈرافٹ بھی آ گیا، کچھ لوگ اپنے پوائنٹس بھی لے کے گئے تھے، کچھ منسٹر جو ہے نا وہاں پہ اپنے جو ہے نا باقاعدہ تجاویز بھی شامل کرنے کے لیے وہ بھی ان کے ساتھ نتھی کی گئی ہے کہ تحریری شکل میں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اس میں
کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب پالیسی کل بیان ہونی ہے اس کے موڈیلٹیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ تو پالیسی وہ تو نیشنل اسمبلی میں پیش ہوگی، تو آج وہ دے کے اگر لے لی گئی ہے وزیروں تو کے جرنلسٹ دوست ہوتے ہیں تمہارے جیسے، کاپی دے سکتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے کافی دیکھے نا وزراء یہ ساری چیزیں جو پتہ لگی ہے وزراء بتاتے ہیں آ کے، ذرا اور تو کوئی نہیں اپنا آ کے بتاتا، وزراء ڈسکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو چلیں جی اس پہ بہت زیادہ انپٹ، تو وہ ساری انپٹ اس کے بعد وہ پرائم منسٹر اس کے ہیڈ ہوں گے، مثلا جو اس کے نیکٹا کے جو تاکہ تمام صوبے بھی اس میں آ جائیں، کیونکہ یہ بیسیکلی نصرت صاحب اس میں جو بڑا یعنی میجر شیئر ہے نا کہ جو کس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے انپٹ اس میں جو ہے نا وہ صوبے ہیں، پروونشل گورنمنٹ سے، ایک پھر فائنینشیل آپ کو پتہ ہے ایک پلان اس کے لیے منظوری کہ بھائی کتنے پیسے لگیں گے، اب این ایف سی کے بعد زیادہ پیسے پہ لگیں گے، یہ ساری چیزیں جو فورس بنے گی انٹیلیجنس، یہ ساری چیزوں کے اوپر نیکٹا کو بنانے میں ایک ڈپارٹمنٹ نہیں کتنے پیسے لگیں گے؟ کہہ رہے ہیں کوئی 27-28 ارب روپے لگیں گے، 28 ارب روپیہ تقریباً، ٹھیک ہے، یہ 28 ارب روپیہ جو ہے یہ دفتر بنانے میں تو نہیں لگے گا نا میاں نیکٹا؟ کوئی نہ کوئی دیکھیں فائنینشیل میں وہ جب ساری کل تفصیلات آئیں گی تو اس کے اوپر تو یہ ساری چیزیں ہوں گی نا کہ بھائی انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے کتنا پیسہ مختص ہوگا، اپنی جو انفراسٹرکچر بنانے کے لیے ان کو باقاعدہ وہ جو ڈپارٹمنٹ نیا قائم ہوگا، یہ اتھارٹیز کے پروونشل مختلف یعنی وہ ہوں گے تو اس میں کتنے بھرتی ہوگی، اس میں سامان چاہیے ہوگا، ویپن چاہیے ہوگا، باقی چیزیں بھی چاہیے، انٹیلیجنس گیدرنگ نہیں باقی چیزیں سر یہ خالی نہیں، ہزار ہتھیار نہیں چاہیے ہوں گی جو ایک نئی فورس بنے گی اس کے اندر جو کہ اس ادارے نے انٹیلیجنس گیدرنگ کرنی ہے یا مختلف جو آلریڈی پہلے کو 30 کے قریب ہمارے ہاں ویریس قسم کے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان سب کی دی ہوئی انفارمیشن ان کے پاس ہوگی تو انٹیلیجنس انالیسس، وہ تو این سی دیکھو وہ نیشنل کرائسس مینجمنٹ ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ ایک منٹ، اسلام آباد سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں علی حسین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی علی حسین صاحب، جی میں نے یہ پوچھا تھا کہ آج کل کی جو صورتحال ہے یہ مطلب طالبان سے یہ جو کہتے ہیں مذاکرات کریں اور یہ سب کچھ، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس نے مطلب اس کے خون و خواری کے بعد بھی اگر یہ اس طرح کرتے ہیں اور اوپر سے ابھی آج کل جو ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے، آپ کیا اس کا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا مستقبل ہوگا؟ جی اس کا مستقبل ابھی ہونا ہے، پہلے پالیسی آئے گی تو پھر کو مستقبل ہوگا نا۔ ابھی تو یہ ہے کہ کچھ اٹیکس ہوئے تو انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں تو وہ سلیکٹڈ قسم کی ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہو رہی ہیں، لیکن کو بھرپور پالیسی تو کل آئے گی نا اس کے اوپر۔ اچھا تو 28 ارب روپے سے انٹیلیجنس گیدرنگ ہوگی یا انٹیلیجنس انالیسس؟ یہ ساری چیزیں آپ کا یعنی میں یہاں پر میں نے تو نہیں پالیسی بنائی، تو چڑا کیا کر رہا تھا پھر؟ چیٹا تو آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا تھا نا، ڈیٹیل میں اگر وہ ہوتی تو پھر وہ واپس کیوں لے لی جاتی، وہ میں آپ کو ادھر پیش کر دیتا کہ جی یہ لے۔ دیکھیں جب وزراء کے پاس نہیں رہی تو ہمارے پاس کہتے، لیکن اس میں یہ سارے ڈپارٹمنٹس ذرا اپنا 28 ارب روپے میں یہ کوئی خالی انٹیلیجنس گیدرنگ تو پہلے بھی ہو رہی ہے، پہلے بھی ایک نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل ہے وہ سارا اکٹھا کر کے ایک انالیسس کر کے پرائم منسٹر کو بھیج رہا ہے، انٹیریئر منسٹر کو بھیج رہا ہے۔ اچھا ایک کمیٹی ویسے بھی مثلا ایک دوسرے کو دیتی ہیں ساری انٹیلیجنس، وہ بھی آلریڈی ہے، پرائم منسٹر کو بھی کہیں نہ کہیں دیکھیں نا سیٹ اپ تو موجود ہے نا جو سارا پرائم منسٹر کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہیں، کچھ سول ادارے جو وزیر داخلہ کو رپورٹ کرتے ہیں، صبح یہ اسپیشل برانچ وغیرہ یہ اپنے چیف منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں تو وہ کٹھی ہوتی ہے نا کسی جگہ، جو وہ کہتے ہیں وہ جس کو کیا کہتے ہیں ڈیلی وہ مانیٹرنگ رپورٹ ٹائپ، پتہ نہیں وہ ساری جو ایک جو آ جاتی ہے ڈیلی سچویشن رپورٹ، ڈیلی سچویشن پر اللہ آپ کا برکت، اس میں عام طور پر وزیر اعظم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بامیان میں یہ ہو گیا۔ اچھا میں نے نہیں پڑھی آپ، اچھا نہیں، میں نے 3-4 مرتبہ نگاہ ہوئی ہے۔ اچھا وہ آپ کو بھی جاتی ہے؟ جتنے بھی سیانے قسم کے وزیر اعظم ہوئے ہیں وہ اکثر ان کو نہیں پڑھتے، صرف ایک آدمی تھے اللہ انہیں خوش رکھے، شوکت عزیز صاحب، وہ بڑے خوش ہوتے تھے وہ والی آئی بی کی رپورٹ دیکھ کر کہ رات کون سے نوجوان ایم این اے نے کس فون سے کس فون کے اوپر دیر تک باتیں کی اور گانے سنائے، اور دوسرے دن پھر اسمبلی میں آتے تھے کہتے تھے ہاں بھائی رات تو خوب گپ شپ رہی۔ واقع سے کالر ہے یہ، واقع سے کالر ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مطیب علی بول رہا ہوں واقع سے۔ جی مطیب صاحب، یہ نیکٹا کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی ادارہ تو یہ بنا رہے ہیں مگر اس میں جو انڈکشن ہوگی مشتاق صاحب وہ تو ریٹائرڈ وہ سارے جنرلی اس کو رن کرائیں گے اور وہ بھاری بھرکم تنخواہوں پہ رکھیں گے۔ کس کو رکھیں گے؟ دیکھیے نیکٹا میں ادارے میں نہیں، نیکٹا آلریڈی میرے پیارے بھائی، نہیں ایک منٹ،
ब्यूरोक्रेट होंगे या रिटायर्ड जनरल? नहीं सर, मुझे वजाहत कर लेने दीजिए। नेक्टा जो अभी तक मुझे समझ में आई है, और मुश्ताक साहब से भी मैं उसको डिस्कस करता रहा हूं और इनकी बात से वो बात हुई है, नेक्टा को इटसेल्फ एक तो वो उसका स्टेटस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद अगर आप बता तो तुम उसका कमाल करते हो ईमान आपका एक तसलसल रहे ना जी। देखिए आपने माशाल्लाह, आपको तो नेक्टा की सारी समझ है, शायद चौधरी निसार अली खान को ना हो, आपको तो वो चौधरी निसार ने जो हाथ किया है वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। अच्छा छोड़ो यार। नाज़रीन हाज़िर होते हैं एक वक्फे के बाद।